گانا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر کی شادی ہے، اور آگے بہت بڑھ کر کے بتاؤں، اہل حدیث کے گھر کی، سینے پر ہاتھ باندھنے والا اور رفع الیدین کرنے والا اور آمین زور سے بولنے والا اور نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اس کے گھر میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے شادی کے موقع پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور میں بیان کرتا ہوں بنارس میں اور دوسرے علاقوں میں کہ میں جب سیمانچل کے علاقے میں جاتا ہوں، میں ایک ایسی قوم کے درمیان بھی جاتا ہوں جس کو شیر سابادی قوم کہتے ہیں، جو 99% اہل حدیث ہے، جو 99% قرآن و سنت پر چلنے والی ہے، مگر جب آپ کے سماج میں میں یہ سنتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بھی ہو رہا ہے، شادی بیاہ پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، تب مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا ہم صرف انہی چیزوں کے لیے اہل حدیث ہیں؟ کیا ہماری شادی بیاہ اور ہمارے نکاح کا طریقہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، شادی بیاہ میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اچھے اچھے دیندار گھروں میں ناچ گانا۔ اللہ کے نبی فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، یکون فی ہذہ الامت خسف وقذف ومسخ، میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آج ترکی کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج سیریا کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج کتنے لوگ آج ملبوں کے نیچے دب کر کے مر گئے، کتنی جگہوں پر زمین کے اندر گڈھا ہو گیا، لوگ زمین کے اندر دب کر کے مر گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، خسفن کہ زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، وقذفن اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی، ومسخن اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سور اور بندر کی طرح چہرہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل تو رہے گی، چہرہ تو انسان کے جیسا رہے گا، مگر نیچر سور کے جیسا ہو جائے گا، سور کے جیسا بے حیا ہو جائے گا، بندر کے جیسا بے غیرت ہو جائے گا۔ نہ بھائی کو بہن کی غیرت ہوگی، نہ شوہر کو بیوی کی غیرت ہوگی، نہ باپ کو بیٹی کی غیرت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں سماج میں، آج بندر اور سور کی طرف بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے سماج۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں کے اندر آ جائیں گی۔ ارے گھر چھوڑ دو، اب تو مسجدوں کے اندر آ گئی ناچنے گانے والیاں۔ تاریخ میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ کے گھروں میں گانا بجے گا۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کسی کے موبائل کو بیچارہ سائلنٹ کرنا بھول گیا اور اس کے موبائل پر گانا بجنے لگا۔ اس عقل کے اندھے کو یہ بھی اس نے نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے میں مسجد میں جاؤں اور موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول جاؤں، کم سے کم اپنی رنگ ٹون کو وہ کوئی نارمل ساؤنڈ لگا لیتا، کوئی گھنٹی لگا لیتا۔ اس بیچارے کو شاہ رخ خان سے اتنا پیار ہے، اس نے پٹھان فلم کا کوئی گانا لگا دیا، اب پوری نماز جو ہے، نماز چل رہی ہے، امام صاحب بیچارے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اور پیچھے اس کے موبائل پہ گانا بجا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں میرے بھائی۔ ابھی میں کلکتہ گیا تھا، مٹیا برج کے علاقے میں، بہت بڑا مسلمانوں کا علاقہ ہے مٹیا برج کا علاقہ۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کے 11 بج رہے تھے جب میں پہنچا۔ مٹیا برج میں ایک تھیٹر ہے، سینما ہے، دیکھا کہ بیچارے شاہ رخ خان صاحب کی جو نئی فلم آئی ہے پٹھان، جس کو دیکھنا بڑے ثواب کا کام ہے اور جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی آپس میں جو ہے دوڑ دھوپ اور مقابلہ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی بڑی بھیڑ لگی ہے، ہاؤس فل چل رہی ہے۔ ہمارا نوجوان آج سمجھ رہا ہے کہ اسلام کی ترقی اسی میں ہے کہ میں یہ فلم دیکھ لوں تاکہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں میں اس کا منہ بند کر دوں، میں یہ فلم دیکھ کر کے شاہ رخ خان کا بھلا کر دوں۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ اچھے اچھے عالموں کا موبائل آپ دیکھیے، وہ بیچارہ فیس بک پر اچھی باتیں دیکھ رہا ہے۔ اب فیس بک تو ہوشیار ہے نا، اب فیس بک پر آپ جب اس کی ریلز دیکھتے ہیں، آپ نے کوئی ویڈیو ایک بار دیکھ لیا، اگر آپ نے وہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیا، فیس بک سمجھ گیا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تبھی تو آپ نے پورا دیکھا، اب اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بار بار آئے گا۔ آپ نے کوئی گانا دیکھ لیا، بار بار گانا آئے گا، کوئی ایسی چیز، کوئی سیریل وغیرہ دیکھ لیا، بار بار سیریل آئے گا۔ آج آپ علماء اور بڑے بڑے داڑھی والوں اور نمازیوں کے موبائل پر آج گانے بج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے والیاں آ جائیں گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ،
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرابیں بہت زیادہ پی جائیں گی. شراب بھی آج پی جا رہی ہے. کتنے نوجوان آج شوقیہ شراب پی رہے ہیں. آج بھارت کے آپ کے اس اسٹیٹ کے اندر, بہار کے اندر گورنمنٹ نے شراب کے اوپر پابندی لگائی ہے, اس کے باوجود چوری چپکے کتنی شراب پی جا رہی ہے. آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شراب بندی کی یہ مہم تو ہمیں اور آپ کو چلانا چاہیے تھا. ہم نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کا اعلان کیا تھا. ہمارے مذہب نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کا اعلان کیا تھا. نتیش کمار نے تو بہت بعد میں کیا ہے, آپ کے مکھیہ منتری جی نے تو بہت بعد میں کیا ہے. اسلام تو 1400 سال پہلے یہ اعلان کر چکا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب بہت گندی چیز ہے, شیطان کا کام ہے. مگر آج کتنے مسلمان شراب پی رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا دور آئے گا تب لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. تو آج ہم نے زنا کو آسان کر دیا, نکاح کو مشکل بنا دیا. ہلدی کی رسم ہو رہی ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں یہ چیزیں کہ نہیں. شہروں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ پوری شادی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہوتی ہے آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے؟ پیسے والے لوگوں کے یہاں ہوتی ہوگی. ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک غیر مرد آتا ہے گھر کی عورتوں کے بیچ میں گھس کر کے ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے, اور بعد میں اس کی پوری کیسٹ بنتی ہے, پوری سی ڈی بنتی ہے, اور بعد میں لوگ مزے لے لے کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کتنی یادگار چیز ہے, میری شادی کے موقع کی دیکھو ویڈیو بن رہی ہے. کہاں گئی تمہاری غیرت, کہاں گئی تمہاری شرم و حیا؟ وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ دیور بھی اپنی بھابھی کے سامنے تنہائی میں نہ جائے, وہ اسلام جو یہ حکم دیتا ہے کہ جیجا بھی اپنی سالی سے اکیلے میں نہ ملے, تنہائی میں نہ ملے, وہ اس کے لیے غیر محرم ہے, کیا وہ اسلام اس بات کی پرمیشن دے سکتا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا آپ کے گھر کی عورتوں کو جب وہ شادی کے سجاوٹ میں سجی ہیں, میک اپ کر کے آئی ہیں, لدی پھدی ہیں, وہ سب کی ریکارڈنگ کر رہا ہے, وہ دلہن کے کمرے میں پہنچا ہوا ہے, وہ سب کے فوٹو کھینچ رہا ہے, سب کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے. کہاں گئی تمہاری غیرت میرے پیارے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلاست لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. 3 لوگ ایسے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا, ان کو گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کرے گا. کون 3 لوگ؟ نمبر 1, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا. او میرے نوجوان ساتھیوں, آپ نے شادی کر لی, آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مگر بیوی سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیں. ہو سکتا ہے ساس بہو کا معاملہ گھر میں آ جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں آپ کی بیوی کو کچھ کڑوی کسیلی باتیں بھی سنا دے, آپ صبر سے کام لے لیں, آپ صبر کے گھونٹ پی لیں, لیکن آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں, اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں. اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والے کان کھول کر کے سن لیں, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بھی دور ہوگا. نمبر 2, والمرأة المترجلہ, اور مردوں کی نقل کرنے والی, مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی, اور مردوں کے جیسا ٹائٹ کپڑا پہننے والی, مردوں کے جیسا لباس پہننے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگی. اور تیسرا آدمی والدیوس, وہ بغیرت آدمی, الذی یقر فی آلہ الخبث, جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہے, بے غیرتی کا کام ہو رہا ہے, اور وہ برداشت کر رہا ہے. بے حیا اور بے غیرت ہو چکے ہیں ہم. اور رشتہ دیکھنے ہم جاتے ہیں, ہم نے یہ تو دیکھا کہ شیر آبادی ہم ہیں, لڑکی شیر آبادی برادری کی ہے کہ نہیں. ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہم اہل حدیث ہیں, لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے کہ نہیں ہے. مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے, لڑکی کا کیریکٹر کیسا ہے. لڑکے کی ماں گئی, لڑکی گوری چٹی خوبصورت, پورے خاندان میں سب سے زیادہ اسمارٹ اور بیوٹیفل تھی. لڑکے کی ماں نہال ہو گئی, اس نے آ کر کے کہا کہ میری بہو بہت اچھی ہے, میں رشتہ فائنل کر رہی ہوں.
दीनदारी को नहीं देखा उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं देखा। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा और वो खूबसूरत लड़की जब आपके घर में बहू बन करके आई और आगे चल करके जब आपको वो सताने लगी, आपके घर का माहौल खराब करने लगी, बेपर्दा घूमने लगी, तो आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद ही गलत रखी थी। आपने तो रिश्ता देखने के टाइम दीनदारी को देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते हैं तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी हैं समाज में। लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है, लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा शेख साहब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी मां कह रही है, मेरा बाप कह रहा है जब हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं, जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है मौलवी साहब मैंने अपने बाप को बहुत समझाया, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो आपको राजी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राजी नहीं हो रहे। माफ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है, समाज अगर आज तबाह हुआ है तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएँ भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज की लालच में आपके इलाके में यहां तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है, लड़के ने पैसा भी ले लिया, 2 व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा, कोई बीच का दलाल और आ गया कि फलां की लड़की है, बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बड़ा माल मिलेगा, इसको तलाक दे करके उससे शादी कर लेता है ताकि वहां से अलग पैसा ऐंठे। मेरे भाइयों, हमने शादी ब्याह को भी हमने सौदेबाजी बना दिया। हमने लड़के और लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच देते हैं बाजार में और उसकी कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज के इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों की तिजारत कर रहे हैं। ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं होगा, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज, ये इज्तिमाई जुर्म है, ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज से नहीं खत्म हो सकती है। आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती है या आत्महत्या कर लेती हैं। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई ना कोई औरत और कोई ना कोई लड़की इस जहेज की भेंट चढ़ रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है मेरे भाइयों, और हम इस जहेज जैसी लानत को अपने समाज से खत्म नहीं कर रहे। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज दो और अपनी मां से जाकर के साफ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए, मैं चटाई पर लेट लूंगा, जब मेरे पास चारपाई का इंतजाम होगा मैं चारपाई खरीद लूंगा, लेकिन मेरी मर्दानगी को यह बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूं। मैं
छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपनी ससुराल से मिलने वाली फ्रीज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रिज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों। और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के 2-4 चूड़ियां तुम